السلام علیکم ناظرین، آخرکار کورلوس عثمان کی ایک اور زبردست قسط کا وقت آ گیا ہے اور یہ بات بھی حیران کن دکھائی نہیں دیتی کہ کورلوس عثمان کی نئی قسط ریکارڈ توڑ کے ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب کی بار حالات سازشوں اور سیاست سے بھی کہیں آگے جا چکی ہے جو جنگی حالات کا باعث بنیں گی، اور آنے والے ایک ساتھ میں ہمیں مزید جنگی محاذ دکھائے جانے باقی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات ہیں جو کہ دیکھنے والوں کے تجسس میں اضافہ کر دیں گے، اور ایسے ہی حالات کے بارے میں ہم بھی آپ کو زبردست معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ نئی قسط میں کورلوس عثمان میں نئے دور کا آغاز ہوگا اور نئے گروہ اور نئے فریقین آمنے سامنے آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نئی قسط کے بارے میں کہ نئی قسط میں آگے کیا کچھ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے گندوز صاحب نے گیہاتو کو سعود شہر کو تباہ کرنے سے روکا تھا، اور کس طرح کونور اور بوران منگولوں کی طرف سے عثمان صاحب کے پیچھے بھیجے جانے والے سپاہیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں نئی قسط کی طرف۔ نئی قسط کے آغاز میں چرواہے کا خیمہ دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان صاحب روگاتوس سے اپنے سپاہیوں سمیت منگولوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ روگاتوس پہلے تو حیران رہتا ہے لیکن بعد ازاں آمادگی کا اظہار کر دیتا ہے۔ ادھر کونور اور بوران منگولوں کا خاتمہ کرنے کے بعد عثمان صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کافی تگ و دو کے بعد آخرکار وہ دونوں عثمان صاحب کے نئے ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں بوران اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں، اور عثمان صاحب بوران کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اصل کہانی تو اس وقت سامنے آتی ہے جب کونور اپنا لبادہ اتارتے ہیں۔ کونور کو دیکھ کر عثمان صاحب اور دیگر موجود تمام افراد چونک جاتے ہیں، اور عثمان صاحب اور کونور کے درمیان ایک طویل سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ عثمان صاحب کونور سے کہتے ہیں کہ کونور نے عثمان صاحب پر جو حملہ کیا تھا اس کا زخم ابھی بھی ختم نہیں ہوا، تو ابھی وہ کیسے وزیر کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا ہے۔ تو کونور عثمان صاحب کو تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور خواتین کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ وزیر بہت بڑی سازش تیار کر رہا ہے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے پوپ تک کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد عثمان صاحب کونور سے مطمئن نظر آتے ہیں اور مزید جاسوسی کے لیے کونور کو وزیر کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے منگولوں کے بڑے خطرے کے پیش نظر عثمان صاحب منگولوں کے حملے سے نکولا کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سننا ہی ہوتا ہے کہ ترگت صاحب کوسس سمیت وہاں موجود ہر کوئی غیر یقینی کی صورتحال میں عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں نکولا کو مارنے سے بچانے کے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن عثمان صاحب سب کو ارغون خان کی طرف سے بھیجے جانے والے لشکر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور پھر نکولا کو بچانے کی وجہ بھی بتاتے ہیں، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب عثمان صاحب کا ساتھ دینے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ تاہم عثمان صاحب سب کو کہتے ہیں کہ وہ ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے منگولوں کے بڑے خطرے سے بچنے کے لیے نکولا کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ادھر گیہاتو بھی وزیر اور گندوز صاحب کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے کہ کیسے وہ گورنروں کا خاتمہ چاہتا ہے اور نکولا سے بھی چھٹکارا چاہتا ہے۔ لیکن اسی دوران وہاں گیہاتو کا کمانڈر آتا ہے اور عثمان صاحب کا پیچھا کرنے کے دوران ہونے والے حملے کا بتاتا ہے اور سب کے مرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس دوران وزیر کونور اور فرمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو کمانڈر ان کے بھی مرنے کا بتا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ قسط اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑے اور حیران کن کھیل دکھائے جاتے ہیں، وہ ایسے کہ نکولا بھی گورنروں کو بلا کر انہیں بھی اتحاد قائم کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے اور گیہاتو کے خلاف کارروائی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا نکولا کا اتحاد نکولا کو منگولوں سے بچا پائے گا، یا عثمان صاحب ان کو بچانے وقت پر آ پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔